آیت نمبر 181 سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سورۃ آل عمران میں اہل کتاب یہودیوں کی مذمت اور اہل کتاب کا وہ گروہ جس نے دھوکے و فریب کی راہ اختیار کر کے مسلمانوں کے بیچ رہ کر مسلمانوں کو مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کی ناپاک جسارت کی، جو منافق کہلائے، ان کی مذمت کا بیان چل رہا تھا۔ غزوہ احد میں منافقوں کی سازشیں، ان کی حرکتیں اور غزوے سے واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے لیے ان منافقین کی طرف سے اذیتناک حالات کا سامنا، رب تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی، مومنین کی تسلی کا سامان فرمایا، اور صاف طور پر اہل کتاب کے، یہود و نصارہ کے اور منافقوں کے غلط عادات کا رد کیا۔ گزشتہ آیت میں بخل کی مذمت کی گئی تھی۔ ایسے لوگ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بلکہ پیسہ بچا کر رکھتے ہیں، چاہے پیسہ ہو، چاہے وقت ہو، چاہے صلاحیت ہو، چاہے زندگی ہو، بچانے والے کبھی بھی انقلاب برپا نہیں کرتے ہیں۔ جو لگانا جانتے ہیں، جو ختم کرنا جانتے ہیں، جو اپنی قابلیت، اپنی استعداد، صلاحیت، مال و متاع، اسباب، اللہ کی ساری نعمتوں کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنا جانتے ہیں، بچانا نہیں جانتے، وہی دیوانے ہوتے ہیں جو دنیا میں کچھ کر دکھاتے ہیں۔ رب تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی صفات کا، مومنین کاملین کی کامل ایمانی صفات کا قرآن میں تذکرہ فرما کر قیامت تک آنے والے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو حقیقی ایمان والا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مرضی، اس کی منشا ہے کہ اللہ کی زمین پر ویسے ہی امن، سلامتی، عافیت، خیر اور بھلائی کا دور ہو جیسا دور صحابہ لائے تھے۔ جو عہد ان صحرائیوں نے باندھا تھا، ہر زمانے میں وہ عہد ہی بندھا رہے اللہ کی زمین پر،
اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ویسے ہی چاہیے، وہی صفات، وہی خوبیاں، وہی کمالات۔ قرآن زندہ ہے، تابندہ ہے، ہر زمانے میں مزاج بدلتے رہیں گے، ماحول و حالات بدلتے رہیں گے، سیاسی سماجی صورتحال بدلتی رہیں گی، وہ پیدا ہوں گی، جوان ہوں گی، بوڑھی ہوں گی، شریعت محمدی قیامت تک جوان رہیں گی۔ قرآن کریم کی تعلیمات ہر زمانے میں ویسے ہی قابل عمل رہیں گی جیسے پہلے دن تھی، نزول کے وقت تھی۔ اس لیے قرآن کریم کے طالب علم کو، قرآن کو غور سے سننے والے کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، تہیہ کرے، عزم و ارادہ کریں جو اللہ کو مطلوب و مقصود ہے، اور وہ رذائل، وہ گندگیاں، وہ بگاڑ، وہ غلط عادتیں جو اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ رب العزت جن سے ناراض ہوتے ہیں، قرآن میں جس کا برائی کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، ان سے بچنے کی، دور رہنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے جب باطل کو باطل قرار دے دیا، یہود و نصارہ مشرکین کی مذمت فرمائی، تو ہر وہ عادت اور برائی جو ان سے جوڑی جاتی ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اس سے کوسوں دور رہے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ انہی بری عادتوں میں ایک بخل ہے، کنجوسی ہے، کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ میں لگانے سے ہی بچا رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو مال بچا رہے ہیں، یہ جو ان کے پاس بچ گیا ہے ساز و سامان، اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دینے سے، خرچ کرنے سے اپنے مال کو بچا لیا۔ یہ بچا نہیں ہے، یہ ان کے لیے خیر اور بھلائی نہیں ہے، بہتری نہیں ہے۔ سیطوقون، یہ ان کے گلے میں طوق بنا کر پہنایا جائے گا، کل آخرت میں یہ ان کے لیے اذیت اور مصیبت کا سانپ بنے گا، اور ان کے دونوں رخساروں کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خرچ کرنے پر ابھارتے تھے، آمادہ فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کے معمول تھے، بعض صحابہ اعلیٰ درجے کے تھے، ان کا تو معمول تھا کہ سب کچھ لگا دیں۔ اس درجے میں، اس مرتبے میں صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ فاروق اعظم ایک زمانے میں کافی مالدار تھے، اپنے سارے ساز و سامان میں سے آدھا مال لے کر آئے، 50%۔ کروڑ پتی شخص اگر آدھا مال 50% لے کر آ جائے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں پیش کیا، لیکن پرسنٹیج کے حساب سے صدیق اکبر آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ وہ 100% لے کر آئے تھے۔ اگرچہ عمر فاروق کے مال کے مقابلے میں صدیق اکبر کا مال کم تھا، لیکن پرسنٹیج دیکھا گیا کہ کیا لائے ہو اور گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ فاروق اعظم نے کہا آدھا لایا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا سب کچھ لایا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے۔ عام صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ وہ اپنی مالیات کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں لگاتے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی خوشی اور آرام اور راحت کے لیے، ایک حصہ اپنی تجارت کے لیے، اپنے مال کی بڑھوتری اور اضافے کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی راہ کے لیے۔ تو 1/3 مال، 1/3 وقت، زندگی کے بالکل 3 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کی راہ میں ہر نعمت کا صرف کرنا، یہ عام صحابہ کا معمول تھا، اور اجل صحابہ اس میں بڑے بڑے سبق پڑھتے تھے اور آگے آگے بڑھتے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، تذکرہ یہودیوں کا چل رہا ہے، اگلے رکوع میں بھی یہودیوں کا تذکرہ ہے، خصوصاً مالیات سے متعلق۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جب اسلام کی دعوت دی تو جہاں دیگر فرائض کا حکم دیا اور ترغیب دلائی، وہیں مال سے متعلق اللہ کا حکم اور جو اللہ کا حق ہے اس سلسلے میں بھی نشاندہی فرمائی، توجہ دلائی۔
ایک وقت وہ آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے 3 مشہور قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اس میں بنو قینقاع قبیلے کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا خط بھیجا۔ ایک معمول تھا پیارے آقا کا، قبیلوں کی طرف، قوموں کی طرف، ان کے سربراہان کی طرف، مملکتوں کے بادشاہوں کی طرف اسلامی دعوت کے خطوط لکھا کرتے۔ یہ ایسی سنت ہے جو متروک ہے، جو چھوٹی ہوئی ہے، چاہیے تھا کہ یہ سنت بھی ادا کی جائے اور سربراہان کی طرف اسلامی دعوت کے خطوط لکھے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جائیے اور قبیلہ بنو قینقاع کو یہ خط پہنچائیے، اسلام کی دعوت دیجیے۔ خط کی شروعات تھی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا، ایمان لاؤ اللہ پر اور میری نبوت کو تسلیم کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس میری نبوت کی دلیل واضح ہے جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آخر جملہ تھا وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یہ خط بنو قینقاع کے پاس پہنچا۔ یہودیوں کا ایک عالم فخاذ ابن عازورہ وہاں موجود تھا۔ فخاذ ابن عازورہ جو انتہائی خسیس القلب شخص تھا، اس سے پہلے بھی اس سے متعلق کچھ باتیں گزر چکی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کی اذیت کا سامان کرتا۔ جیسے ہی اس نے خط پڑھا تو کہنے لگا کہ اچھا اب یہ بات پتہ چلی ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں، اس لیے ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور زوردار تمانچہ اسے رسید کر دیا اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اگر صلح کا معاہدہ نہ ہوتا تو ابھی تلوار نکال کر تیرا سر قلم کر دیتا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچائی کہ آپ کے ساتھی ابو بکر نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے تماچا مارا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دریافت کیا، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا۔ آپ نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی ہے، ایسے کلمات کہے ہیں، وہ تو صلح ہے ہمارے ان کے درمیان، ورنہ میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حقیقت حال کی جب اطلاع پہنچی ہے، جبرائیل امین آئے اور سورۃ آل عمران کے 10ویں رکوع کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ رب العزت نے یقیناً سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اقرض اللہ قرضا حسنا اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہ آیت نازل فرمائی ہے، جس میں کہا گیا کہ اللہ کو قرض حسنا دو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے کہ اللہ رب العزت کئی گناہ کر کے تمہیں واپس کرے، ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن میں یہ جب مثال نازل فرمائی تو یہ مثال تھی، اور مثال 100% اترنی نہیں ہوتی ہے کسی بھی بات پر، ایک جزوی طور پر مثال اترتی ہے کسی بھی معاملے میں، 100% نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے بہادر بچے کو کہا کہ میرا شیر بیٹا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس کے 4 پاؤں ہیں۔ آپ کہنے لگے اوہو آپ کا بچہ شیر ہے تو کہاں ہے اس کے 4 پاؤں اور کہاں ہے اس کی دم، ایسا نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی سست اور انتہائی کسل کے اندر مبتلا بچہ ہے، کوئی کام بولو تو کرتا ہے نہیں، کوئی کام بولو تو کرتا نہیں، اس سے کہا جاتا ہے گدھا ہے یہ گدھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے لمبے لمبے کان ہو گئے ہیں، 4 پاؤں ہو گئے ہیں، اس کی پیٹھ چوڑی ہو گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، صرف اس کی سستی میں مثال دی ہے۔
شیر کے لیے اس کی چالاکی میں اور اس کی بہادری میں مثال دی ہے۔ ایک شخص جو انتہائی بخیل ہوتا ہے، کتنا بھی تقریر کر دو اس کے سامنے نہیں نکلتا ہے اس کے جیب سے کچھ، اس کے لیے مثال دی جاتی ہے اس کے تو لوہے کے تھن ہیں، جیسے لوہے کے تھن سے دودھ نہیں نکلنا ہے، بکری کے تھن سے، گائے بھینس کے تھن سے نکل جائے گا، لوہے کے تھن سے دودھ نہیں نکلنا ہے، ایسے کہا جائے گا یہ تو لوہے کا تھن ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ مثالیں دی جاتی ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اس کا کہ 100% اب ہم اس کو اتارتے بیٹھیں گے، پوری طرح امیجن کر کے وہاں لے کر چلے جائیں گے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی ایک جز میں مثال دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرض حسنہ کی مثال دی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں، تو ایک جز میں ہے۔ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی سے قرض مانگے اور وہ قرض دے ایسے شخص کو جس کو دینا جائز ہے، یعنی وہ حاجت مند اور ضرورت مند ہے، اور وہ اسے دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک متعینہ مدت کے ساتھ کہ اس کے بعد پھر وہ واپس کر دیں گا، اتنی مدت میں واپس کر دیں گا، اب اسے کہتے ہیں قرض حسنہ۔ اللہ کی راہ میں اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو اللہ رب العزت نے مثال دی ہے کہ جیسے تم نے مال دیا ہے کسی کو، وہ اس کے لائق تھا وہاں دیا، اور وہ پورا واپس ادا کرنے والا ہے اپنی متعینہ مدت تک۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم بھی حق کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دو گے، اور اللہ رب العزت اپنی متعینہ مدت پر تمہیں وہ لوٹائے گا۔ اور کیسے لوٹائیں گا؟ دنیا میں بھی عطا کریں گا، 1 کو 10 بنا کر، اور صرف 10 نہیں، اگر فی سبیل اللہ کی مد میں دیں گا تو اللہ رب العزت 1 کو 700 بنا کر واپس دیں گا، دنیا میں بھی عطا فرمائیں گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گا۔ تو جیسے قرض کا واپس ملنا یقینی ہوتا ہے، ایسے اللہ کی راہ میں دو، اس کا واپس ملنا یقینی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ اللہ کو قرض دو۔ تو ان یہودیوں نے کیا مطلب نکالا ہے کہ اللہ محتاج ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، ہم مالدار ہیں اس لیے ہم سے اللہ مانگ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ نے سن لی ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہوئے اور ہم مالدار ہیں، اللہ محتاج ہو گیا ہم مالدار ہو گئے۔ اللہ ارشاد فرما رہے سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ دیں گے انہوں نے جو کہا ہے۔ ان کو کیا کہنا ہے یہ کہتے رہے، ان کے نام اعمال میں سب لکھا جا رہا ہے۔ ان قریب ہم لکھ دیں گے ما قالوا، جو انہوں نے کہا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان سے تو بہت حساب کتاب باقی ہے، یہودیوں سے بہت حساب کتاب باقی ہے۔ اگلا حساب بیان فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء علیہم السلام کا انہوں نے جو ناحق قتل کیا ہے وہ بھی ہم نے لکھ چکے ہیں، وہ بھی لکھا ہوا ہے ان کے نام اعمال میں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے ان سے کہ چکھو آگ والی، جلا دینے والی جہنم کا مزہ، جلا ڈالنے والی جہنم کا مزہ چکھو۔ اللہ ارشاد فرما رہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کیوں ہوگا؟ انہیں جو سزا ملیں گی، انہیں جو عذاب چکھایا جائیں گا، اس کی وجہ ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بڑھایا ہے، تم نے اپنے مستقبل کے لیے جو تیاری کی ہے اسی کو تو پاؤں گے، وہی تو حاصل کرو گے۔ اصل مستقبل تو اگلی زندگی ہے، موت کے بعد کی ہے، تم نے یہاں جو بویا ہے وہاں وہی کاٹنا ہے۔ لہٰذا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب عذابات اور وہاں کی رسوائیاں اور ذلت و خواری اس لیے تمہارا مقدر ہوں گی کہ تم نے بھیجا ہی وہ ہے آگے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اللہ فرما رہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ رب العزت بندوں پر ظالم نہیں ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، کون بندے؟ ان یہودیوں کا پھر تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ تمہارے لیے جتنی بڑی سزا متعین ہو وہ بالکل بجا ہے، جائز ہے۔ ایک اور حرکت انہوں نے کی، تورات کی ایک آیت کا حوالہ دیا
یہودیوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت پیش کی اسلام کی، تو کہنے لگے کہ ہمیں تورات میں حکم ہوا ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی نبی اپنی نبوت کو پیش کرے تو اس سے دلیل مانگو۔ اور دلیل کیا مانگو؟ ہمیں لکھ کر دیا گیا ہے تورات میں کہ اس سے کہنا کہ چلو ایک قربانی پیش کرو، ایک جانور میدان میں رکھو قربانی، آسمان سے آگ آئیں گی اور اس قربانی کو کھا جائیں گی، اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی اس دھوکے بازی کو کھول کر رکھ دیا، ان کا راز فاش کر دیا۔ یہودیوں نے سیاق و سباق چھوڑ دیا، ان کی تورات کی اگلی اور پچھلی آیت کو چھوڑ دیا، بیچ میں آدھی ادھوری اپنی مطلب کی آیت پیش کر دی۔ جیسے اگر کوئی شخص یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت جب کہ تم نشے میں ہو۔ اگر کوئی مسلمان سب چھوڑ دے اور صرف اتنا پڑھے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اور کہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو کہتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، لہٰذا میرے لیے حکم ہے اللہ کا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اس لیے میں نماز کے قریب نہیں جاتا۔ تو یہ اس کی دھوکے بازی ہے، اس لیے کہ اس نے اگلی پچھلی آیت کے ٹکڑوں کو کھا لیا ہے۔ ایسے ہی یہودیوں نے اپنی تورات کی اگلی پچھلی آیتوں کو کھا کر خیانت کر کے غلط بیانی کی تھی۔ جس تورات میں یہ لکھا تھا کہ نبی جب نبوت پیش کرے تو اس سے دلیل مانگنا کہ ایک قربانی دو جسے آگ کھا جائے، اسی آیت میں لکھا تھا کہ سوائے دو نبیوں کے آخر زمانے میں جب وہ دو نبی آئیں گے تو ان دو نبیوں سے کوئی دلیل نہیں مانگنا، ان کے معجزات خود ان کی نبوت کے دلیل ہوں گے۔ ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر نبی ہے تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو نبیوں کی نشانیاں بتلا کر، ان کے معجزات بتلا کر کہا گیا تھا کہ یہ دو نبی آگ نہیں پیش کریں گے، یہ دو نبی قربانی نہیں پیش کریں گے کہ اس قربانی کو آگ آ کر کھا رہی ہے۔ ان دو نبیوں کا واضح تذکرہ موجود تھا تورات میں، لیکن بنی اسرائیل نے، ان یہودیوں نے وہاں خیانت سے کام لیا، آدھی بات پیش کی آدھی کھا گئے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں الذین قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ رب العزت نے ہم سے عہد کیا ہے، اللہ نؤمنا کہ ہم ایمان نہ لائے، ہرگز ایمان نہ لائے، لرسول کسی بھی رسول پر، حتی یاتینا یہاں تک کہ وہ لے آئے ہمارے پاس، بقربان ایک ایسی قربانی تاکلہ النار جسے آگ کھا جائے۔ اللہ ارشاد فرما رہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جو رسول معجزہ لے کر آئے، نشانی لے کر آئے، تم اس پر ایمان لاؤ گے، اور اس میں خصوصیت سے وہ معجزہ جو تمہارا مطالبہ ہے کہ قربانی ہو جس کو آگ کھا جائے، اس پر تم ایمان لاؤ گے۔ اگر تمہارا یہی دعویٰ سچا ہے اور تم ایسے ہی وقت ایمان لانے والے ہو تو اے نبی ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے کتنے رسول آئے معجزات لے کر، کون سے معجزات؟ اس قربانی کے علاوہ معجزات لے کر، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزہ بھی لے کر جو تم کہہ رہے ہو، جو ابھی تم نے کہا کہ قربانی ہو جسے آگ آ کر کھا جائے، یہ سارے معجزے لے کر مجھ سے پہلے رسول آئے، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو پھر ان پر ایمان لانے کے بجائے تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، فریب کے لیے، دھوکے کے لیے ہے۔ اگر تم کہہ رہے ہو کہ قربانی آئے تو ایمان لاؤ گے، تو ایسی قربانی پیش کرنے والے رسول آئے تمہارے پاس، نبی آئے تمہارے پاس جنہوں نے قربانی پیش کی اور آگ نے آ کر اسے کھا لیا، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے کیوں قتل کیا ان کو؟ تمہارا دعویٰ ہے نا ایمان لاتے، تو ایمان لانا تھا، قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جواب دو اس کا۔ انہیں بہترین جواب دیا گیا، ان کا منہ بند کر دیا گیا۔
آگے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے فَإِن كَذَّبُوكَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا جاءوا بالبینات وہ آئے تھے معجزات لے کر واضح نشانیاں لے کر والزبر زبور کی جمع ہے زبر یعنی صحیفے اور صحیفے لے کر والکتاب المنیر اور ایسی کتاب لے کر جو روشن کر دینے والی تھی انہیں جھٹلایا تو آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ جھٹلاتے کیوں ہیں یہ جھٹلاتے اس لیے ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر نبی کی اطاعت کریں گے تو زندگی کی راحتوں سے سامان و عافیت سے عیش اور مستی کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا انہیں لگتا ہے کہ میدان جہاد میں کھڑا کر کے یہ شہید کروا دیں گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کل نفس ذائقۃ الموت بچنے والا کون ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر ایک نے مرنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تمہارا بدلہ تمہیں پورا دیا جائے گا اصل یہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی تم کیسے بچاتے ہو بچنا تو کسی نے نہیں ہے اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم نبی کی اطاعت و اتباع سے منہ موڑ کر کچھ کما لو گے کچھ حاصل کر لو گے اصل کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ پس جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز وہ ہے حقیقت میں کامیابی تو اسے حاصل ہوئی جسے جہنم سے بچا لیا گیا جسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو جیو اس لیے تاکہ موت کے بعد جہنم سے بچا لیے جاؤ جنت میں داخل کر دیے جاؤ اس لیے نہیں جینا ہے کہ زندگی کے عیش اور مستی کے مواقع حاصل کیے جائے اور جو راہیں زندگی کی آزادی کو اور عیش و مستی کو چھین لیتی ہے اس سے بچا جائے یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ماننے سے انکار کرتے اہل مکہ سرداران قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے اس لیے کہ پھر ان کی سرداری تسلیم کرنا پڑے گا یہودی کہتے اگر ہم نے انہیں نبی مان لیا تو اب بنو اسرائیل پر بنو اسماعیل کی فوقیت ثابت ہو جائیں گی یہ ہم سے بڑے کیسے بن جائے ہم نہیں مانتے ان کو اگر ہم نے انہیں مان لیا تو پھر بنو اسرائیل دوسرے نمبر پہ چلے جائیں گی بنو اسماعیل پہلے نمبر پر چلے جائیں گے محض اس زندگی اس دنیا کے معمولی سے فائدے کو یہاں کی معمولی سی اپنے دماغ کی اپج سے بنائی گئی دھوکے باز چودراہٹ کو اور اپنی سرداری کو حاصل کرنے کے لیے یہ بنو اسماعیل میں پیدا ہونے والے نبی آخر الزماں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے کب تک چلیں گی یہ چودراہٹ کب تک چلیں گا یہ مال و متاع اور کب تک چلیں گی یہ جھوٹی شان و شوکت کل نفس ذائقۃ الموت ہر شخص کو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے کوئی نہیں بچنے والا ہے اصل یہ نہیں ہے کہ تم کتنے لمحات اپنی زندگی کے بچاتے ہو بڑھنے ہی نہیں ہے بچنے ہی نہیں ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچو اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے اس کے سوا کچھ نہیں تو یہاں کی عزت وہ بھی دھوکے کا سامان یہاں کی ذلت وہ بھی دھوکے کا سامان یہاں اسباب و وسائل کی فراوانی دھوکے کا سامان یہاں تہی دستی و تنگ دامانی یہ بھی دھوکے کا سامان کامیابی اور حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے کہ وہاں فلاح پا جاؤ وہاں کے مالدار بن جاؤ وہاں کے سردار بن جاؤ جیسے یہاں بڑے بننے کی خواہش ہے حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے بڑے بن جاؤ اور وہ ہے جنت کا داخلہ ہو جانا جہنم سے بچا لیا جانا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا فی اموالکم تمہارے مالوں میں بھی وانفسکم تمہاری جانوں میں بھی مال میں بھی آزمایا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے ہے
مال کے بارے میں آزمایا جائے گا، مال خرچ کہاں کرتے ہو۔ خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں، حلال راہوں پر خرچ کرو، حرام سے بچو۔ اللہ کو ناراض کر دینے والے دو خرچ ہے، ایک کے بارے میں فرمایا لا تسرفوا، اسراف مت کرو، دوسری بات فرمائی لا تبذر تبذیرا، تبذیر مت کرو، اسراف مت کرو، تبذیر مت کرو۔ ان دونوں خرچ سے منع کیا ہے، نہ مال میں اسراف اور تبذیر ہو، نہ جان میں اسراف و تبذیر ہو، نہ وقت میں، نہ صلاحیت میں، نہ اسباب و وسائل میں، کسی چیز میں بھی نہ اسراف نہ تبذیر۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ جہاں خرچ کرنا جائز ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، 5 روپے میں جو کام ہو رہا ہے وہاں 6 روپے خرچ کر دینا اسراف ہے۔ ضرورت کا کام جتنے میں پورا ہو رہا ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا اسراف، جہاں جائز ہے وہاں اسے کہتے ہیں اسراف۔ منع فرمایا ہے ایسا خرچ کرنے سے، بس ضرورت کا خرچ کرو، اس کے علاوہ جو بچا ہے وہ اللہ کے لیے بچا کر رکھو، جب موقع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وہاں کے لیے بچا کر رکھو۔ اور تبذیر کہتے ہیں جہاں خرچ کرنا ناجائز ہے، منع ہے، حرام ہے، وہاں خرچ کیا جائے اسے تبذیر کہتے ہیں۔ شادی کا موقع ہے، گھر میں بچی کی شادی ہے، اب جتنا ضرورت کا خرچ ہے اتنا خرچ کرنے کی جائز ہے، اجازت ہے۔ جائز خرچ میں ضرورت سے زیادہ ڈالنا اسراف ہے، اور پٹاخے پھوڑنا، رنگ رلیا کرنا، اور گھر کو چراغاں اور روشن کرنا، اور پھر وہ ناجائز ہنگامے اور حرکتیں کرنا رسومات کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر، ہندوانہ تہذیب و تمدن کی، ان کی بدسلیقگی کی اطاعت و اتباع کرتے ہوئے شادی کے دن سے 8 دن پہلے کا یہ ہنگامہ، 7ویں دن کا یہ ہنگامہ، 6ٹھے دن یہ ہنگامہ، 5ویں دن یہ ہنگامہ، پھر 4تھے اور 3رے اور 2رے اور شادی کی رات کا یہ ہنگامہ، یہ ساری فضولیات و خرافات جس کے اندر خرچ کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہاں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اللہ نے فرمایا اسراف بھی نہیں کرنا ہے، تبذیر بھی نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اللہ مال دیں گے اور پھر آزمائیں گے کہ تم خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے، کہاں خرچ کرتے ہو۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ تو نہیں خرچ کرے گا، لیکن جسے مال دیا ہے اللہ نے، اللہ اسے آزماتے ہیں۔ موجودہ زمانے کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے کہ یہاں گناہوں سے وہ بچا ہوا ہے جسے موقع نہیں ملا ہے۔ یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، بس اس لیے پارسا ہے کہ چانس نہیں ملا ہے، مل جائے تو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی ہے ہماری مسلمانی، ایسی ہے ہماری حالت و کیفیت۔ اللہ آزما رہے ہیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، دنیا میں تم گئے ہو، اللہ آزمائیں گا، تمہیں چیک کریں گا، مال دیں گا، اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت کل میدان محشر میں 2 سوالات کریں گے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم کل میدان محشر میں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے سوالات نہ ہو جائے اور اس کے معقول جوابات نہ دے دیے جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کہاں غارت کی، عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کے اوقات کو کہاں صرف کیا، عن مالہ، مال کے سلسلے میں 2 سوالات، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت 5 سوالات کریں گے، ان 5 میں سے 2 مال کے بارے میں ہیں، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا۔ تو اللہ فرما رہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ مال کے سلسلے میں وہ ساری آزمائشیں ایک جملے میں آ گئی کہ اس کے
کمانے اور خرچ کے حلال راہوں کا علم حاصل کیا جائے اور اس کے کمائی اور خرچ کے حرام راہوں کا علم حاصل کیا جائے تاکہ حلال پر عمل کیا جائے، حرام سے بچا جائے۔ یہی ہماری آزمائش ہے مال کے سلسلے میں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں کے بارے میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا، صرف مال میں نہیں، جان کے بارے میں، انسان کے اوقات، اس کی صلاحیتوں کے بارے میں آزمایا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں والدین عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں بیوی بچے عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں دوست و احباب عطا کیے ہیں۔ اب یہ سب جانیں ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی جان بھی عطا کی ہے۔ اب ان سب میں ہم اللہ کو کتنا راضی کرتے ہیں، اور رواج اور سماج اور ماحول اور خرافات اور روایات کے آگے کتنے بہہ جاتے ہیں۔ کہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی اس میں کیا مرضی ہے، اور ہم کہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، حالات کیا کہیں گے، تہذیب کیا کہتی ہے، ہمارے بڑوں کا کیا طریقہ ہے، خاندان کی کیا روایتیں ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھنے والا کامیاب و کامران ہوگا۔ لوگوں کے پیچھے، کلچر کے پیچھے، تہذیب و ثقافت کے پیچھے، اپنے خاندان کے نظم و نسق و رواج کے پیچھے جانے والا وہ اس آزمائش میں فیل ہو جائیں گا، ہار جائیں گا۔ اللہ فرما رہے کہ تمہیں تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں ضرور آزمایا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ ایک بڑی آزمائش کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مال اور جان، آگے سنو مسلمانوں، جو آن ڈیوٹی ہے اسے یہ سب بھگتنا پڑے گا، اور جو گھر بیٹھا ہے اسے وہاں بھگتنا پڑے گا۔ دنیا کی تکلیف بھلی ہے، آخرت کی تکلیف بھلی ہے۔ اگر دنیا کی تکلیف ختم ہونے والی ہے، برداشت ہو سکتی ہے اور اس کو زوال ہے، دنیا کی تکلیف ایک وقت کے بعد راحت میں بدلنی ہے، تو پھر دنیا کی تکلیف کو ترجیح دینا ہے تو پھر مسلمانی پر آنا پڑے گا۔ اور اگر آخرت کی تکلیف کی جرأت ہے، ہمت ہے، اتنا دل بڑا ہے، تو پھر یہاں مسلمانی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جیسی چل رہی ہے گزار لو، آخرت کی ہیبت ناکی کے لیے، وہاں کی سزاؤں کے لیے تیار رہو۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کی تکلیف کا سودا کر لیا جائے۔ اللہ فرما رہے یہاں تمہیں تکلیف ہوں گی مال کے بارے میں، میرا مال میرا مال، لیکن میری نہیں چلیں گی میرے مال پر، اللہ کی چلیں گی، تو میرا کہاں رہا؟ جس مال پر حساب دینا ہے کسی کو، وہ میرا کہاں ہے؟ وہ تو اس کا ہے جسے حساب دینا ہے۔ اس مال پر جب اللہ کو حساب دینا ہے تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا ہے۔ میری ملکیت میں، میرے اکاؤنٹ میں، میری تجوری میں اگر پہنچا دیا ہے تو اب دو مقاصد ہے، ایک تو یہ کہ اس کے صحیح خرچ پر مجھے اجر و انعام ملے، یا پھر اس کے غلط خرچ پر مجھے سزا ملے۔ ہے تو اللہ کا، میری جان یہ میری نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ اللہ نے دیا مجھے اس لیے ہے تاکہ اس کے صحیح استعمال پر وہاں کا اجر و انعام حاصل ہو، اور اس کے غلط استعمال پر وہاں کی سزائیں ہو۔ مومنین کے لیے تو اللہ رب العزت نے ہماری جانوں کے سلسلے میں کیسا بہترین سودا کیا ہے۔ کون ہے سودا کرنے والا؟ اللہ۔ اور کس کا سودا ہو رہا ہے؟ ہماری جانوں کا سودا ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ 11ویں پارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ اشترى، بے شک اللہ رب العزت نے اشترا خرید لیا ہے، من المؤمنین ایمان والوں سے، اموالہم ان کے مالوں کو، وانفسہم اور ان کی جانوں کو، بان لہم الجنہ جنت کے بدلے میں، اس کے بدلے میں ان کی جنت ہو جائیں گی۔ ایسا سودا اللہ نے کیا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، اس میں وہ سودا انکلوڈ تھا، اسی میں آ گیا تھا۔ جیسے ہم نکاح خوانی کے فارم پر دستخط کرتے ہیں، عمارت شریعہ کا، ہمارے یہاں مہاراشٹرا کی، مراٹھواڑے کی عمارت شریعہ کے سیاہ نامے پر ہم نے دستخطیں کی، یہاں اتنی جگہ دستخطیں کروا لیتے ہیں۔ ایک چنچل دستخطیں کرنے والا کہتا ہے کہ دیکھ کر کرو بھائی، مولوی صاحب، قاضی صاحب، کہیں ہماری پراپرٹی اپنے نام تو نہیں کر رہے ہیں؟ کتنی دستخطیں کراؤں گے بھائی، کیا ہے یہ؟ اتنی دستخطیں کرا دی جاتی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھی، وہ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی حادثہ ہوا،
لڑکا بڑا پریشان کر رہا تھا لڑکی کو اور بہت تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب جب سب نے اپنی ساری کوششیں پوری کر دی تو آخر میں تو مولوی صاحب ہی آتے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی آخر میں مولوی صاحب ہی رہیں گے۔ انہیں بلا کر لے جایا گیا۔ جب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، ساری صورتحال پس منظر جان لیا تھا، جا کر سیدھے دھمکانا شروع کیا۔ لڑکی سے کہا کہ چلو بیٹا ہم تمہیں آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی کہا تو لڑکا کہتا ہے کہ کچھ بھی باتیں کر رہے ہو، تم نہیں کر سکتے آزاد، وہ اللہ نے اختیار ہم کو دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ غلط فہمی میں مت رہو، تمہارے نکاح کے وقت ہم نے ایک دستخط لی تھی تم سے، وہ اختیار ہم نے بھی لیا ہے۔ جب تم لڑکی پر ایسے مظالم ڈھاؤ کہ تم اسے چھوڑنے کے لیے، اسے آزاد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کے ساتھ انصاف کے لیے بھی تیار نہیں، تو وہ اختیار ہم نے بھی لیا تھا تمہارے نکاح کے فسخ کرنے کا۔ بیچارہ کہنے لگا بڑے بدماش ہوتے ہیں یہ، کہاں کہاں دستخطیں کرا لیتے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا تھا نکاح کے وقت، تم کہاں کہاں مجھ سے دستخطیں کرا رہے ہو۔ انہیں بتایا کہ دیکھو یہ فسخ نکاح کے لیے تم نے اجازت دی ہے ہمیں کہ جب میں حد سے آگے بڑھ جاؤں تو قاضی کو اجازت ہے کہ وہ نکاح توڑ سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے میری اجازت کے بغیر۔ تم دے چکے تھے اس وقت ہی اجازت۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ حالت ہوتی ہے جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس وقت ہم نے دستخط کر دی ہے کہ میرے اللہ، میرا مال میرا نہیں، میری جان میری نہیں، یہ آپ کی اور آپ کی جنت میری۔ اس کلمے کے اقرار کے وقت یہ ہو چکا ہے ایگریمنٹ، یہ ہو چکی ہے بات چیت، سوچ کر پڑھنا چاہیے تھا۔ اب تو سوچ کر پڑھتا ہے جو پڑھنے والا ہے، اسے بتایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں۔ ہم کو تو بچپن میں پڑھایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی کہا گیا مسلمانی یہ آسان نہیں ہے، ناسمجھی ہی میں یہ ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت اس کے لائق بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کو گڑا گڑی کا کھیل سمجھا ہے، مسلمان ہونے کو بچوں کے بارش میں بنائے جانے والے گھروندے سمجھ رکھا ہے، بازیچہ اطفال سمجھ رکھا ہے۔ مسلمانی ایسی نہیں ہوتی ہے، مسلمانی یہ انتہائی عظیم مشن کا کام ہے، یہ ہمت اور جرأت والوں کا کام ہے۔ سچی مسلمانی کی مثالیں پیش کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جاباز صحابہ نے، آپ کے سچے عاشقوں نے۔ اور زندگی کو پڑھو اور سنو تو پتہ چلے گا کسے مسلمانی کہتے ہیں۔ ہماری مسلمانی تو کاغذ کا شعر ہے، کاغذ پر ڈرائنگ کیا ہے، شعر بنایا ہے اور ایسے ایسے دکھا کر ہم ڈرا رہے ہیں، تو معصوم سا بچہ بھی نہیں ڈرے گا، اسے بھی سمجھتا ہے کہ یہ کاغذ پر بنا ہوا شعر ہے۔ لیکن حقیقی شعر آ جائے تو اچھے اچھوں کے پاجامے گیلے ہو جائے، حقیقی شعر آ جائے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو نانی یاد آ جائے، اس لیے کہ حقیقی شعر حقیقی ہوتا ہے۔ تو سچی مسلمانی ہوتی ہے، وہ مسلمانی وہ ہوتی ہے کہ قیصر و کسریٰ کے سربراہان کو اور رستم زماں کو جب صحابہ کرام نے ان سے سامنا کیا تو انہیں ان کی اوقات یاد دلائی ہے۔ ہماری مسلمانی کا یہ حال ہے کہ ہم خود جانتے ہیں ہماری مسلمانی ہم پر نہیں اثر کر رہی ہے تو دنیا پر کیا کریں گی، کائنات پر ہماری مسلمانی کا کیا اثر ہوگا جو ہم پر نہیں ہو رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میری مسلمانی کا اثر میری زبان پر نہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہے، میری زبان ایسے تیز تلوار کی طرح چلتی ہے کہ سینے چھلنی کر جاتی ہے، دلوں کو توڑ جاتی ہے۔ میری مسلمانی کا 1.5 انچ کی زبان پر اثر نہیں ہے، میرے 5.5 اور 6 فٹ کے جسم پر کیا اثر ہوتا، اور میرے محلے پر، میرے گھرانے پر، اللہ کی زمین پر میری مسلمانی کا کیا اثر پڑتا۔ اس لیے حقیقی مسلمانی کیا تھی، وہ جو ایگریمنٹ میں تھا کہ تمہارا مال تمہاری جان تمہاری نہیں، تمہاری زبان تمہاری آنکھ، تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں، تمہارے دل دماغ تمہارے نہیں، یہ سب اللہ کے ہے۔ اس کے بدلے تمہارا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے اللہ کی جنت تمہاری۔ کیا حسین سودا ہے، کیا خوبصورت سودا ہے۔
مثال سے سمجھیے، ایک بازار لگا ہوا ہے، شور پکار ہے کہ ایک رئیس ہمارے بازار کی طرف آج رخ کرنے والا ہے۔ اس رئیس کا یہ عالم ہے کہ جس بازار میں جاتا ہے اور جس دکان پر نظر عنایت کرتا ہے تو پوری خرید لیتا ہے، پوری دکان خرید لیتا ہے۔ اور کیسی خریدتا ہے؟ ہماری قیمت پر نہیں، اپنے دل کی قیمت پر اور اپنی سخاوت کے انداز پر خریدتا ہے۔ منہ مانگی قیمت نہیں دیتا، ہمارے مال سے کئی گنا زیادہ قیمت دیتا ہے۔ اب جیسے ہی اس بازار میں یہ آواز لگی ہے، ہر دکاندار کی خواہش ہے کہ رئیس زماں ہماری دکان سے ہو کر گزر جائے تاکہ میرا بھلا ہو جائے۔ ایک دکاندار جو چھوٹا سا کھوٹا سا سامان لے کر باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے اس رئیس کا گزر ہوا۔ اس رئیس نے اس کا مال دیکھا اور دیکھ کر اٹھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، لے لیا، قیمت کیا ہے دے دی جائیں گی۔ جیسے ہی رئیس نے یہ جملہ کہا، اب وہ دکاندار بیچارہ کہتا ہے کہ صاحب یہ آپ کا سامان، سب کو لپیٹ کر فوری اس کے حوالے کرنے لگا۔ صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے نا، لے لیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب، آپ کا یہ کہاں پہنچانا ہے، وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ مال، ارے پیسہ آتے جاتی چیز ہے، پھر کبھی لے لیں گے۔ آپ کہاں جانے والے ہیں؟ آپ کا پیسہ کہاں جانے والا ہے؟ یہ سامان کہاں پہنچانا ہے پہلے آپ یہ کہیے۔ آپ کے حوالے کر دوں، آپ کے خادم ہیں ان کے حوالے کر دوں، گاڑی میں رکھ دوں، آپ کے گھر پہنچا دوں، جہاں کہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں، پہلے کہو کہ یہ لے کر کہاں جاؤ، کہاں پہنچاؤ۔ اس بیچارے کو ڈر ہے کہ اگر یہ رئیس بازار میں اگلی دکان پر گیا تو اسے دوسرا مال پسند آ گیا اور میرا سودا اگر کینسل ہو گیا تو میری تو شامت ہو گئی، میری تو مصیبت ہو گئی کہ میرے سے اچھا مال پسند آ گیا، میرا مال رہ گیا۔ اس لیے وہ تیزی سے اب وہ مال اس کی ملکیت میں دینے کے لیے بے چین ہے، اس لیے کہ اس نے سودے کو سمجھ لیا ہے کہ میرا سامان کھوٹا تھا، اس نے جو قیمت لگائی ہے بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری کھوٹی جان کو، ہمارے کھوٹے مال کو، ہمارے کھوٹے اسباب و وسائل کو، ہماری کھوٹی صلاحیت و قابلیتوں کو اس اعلیٰ جنت کے مقابلے میں خریدا ہے جس جنت کا بنانے والا خود اس کا مداح ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی اور جب سے یہ بنی ہے ایک مرتبہ بھی اس کی تعریف نہیں کی ہے، جب سے اس کو بنایا ہے ایک مرتبہ بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کو اگر اللہ کے یہاں اگر اس کائنات کی ذرہ برابر بھی قدر ہوتی تو اللہ اپنے کافر، اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، لیکن یہ دنیا اس کے کافروں پر، اس کے نافرمانوں پر بہائی جا رہی ہے، انڈیلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قدر ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ تو اس دنیا کی قدر نہیں ہے اللہ کے پاس، لیکن جس جنت کو اللہ نے بنایا ہے، قرآن میں جنت کی تعریف، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کے انعامات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ تو جس کا بنانے والا خود اس کا مداح ہو، اس کی تعریف کرنے والا ہو، اس جنت کا کیا عالم ہوگا، کیفیت کیا ہے؟ زہ کالائے پر عیبو زہ لطف خریداری، یہ ہمارا دنیا کا مال و متاع عیبوں سے پر ہے، یہ ہماری صلاحیت، قابلیت، ہماری جان و مال عیبوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی جنت بے عیب ہے، اس کی جنت انتہائی اعلیٰ ہے۔ یہ انتہائی عجیب و غریب سودا ہے کہ اتنے کھوٹے سامان کو لے کر اتنی اعلیٰ جنت اس کے بدلے میں دے دی ہے۔ جنہوں نے اس سودے کو سمجھا تھا انہوں نے کہا کہ میرے مولا اب جلدی بتائیے کہ یہ کہاں جمع کرنا ہے، اس مال کو، اس جان کو جلدی بتائیے کہاں جمع کرنا ہے، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ آگے اگر کوئی اور پسند آ گیا اور میرا سودا کینسل ہو گیا تو میں تو خطرے میں پڑ جاؤں گا، میرے لیے تو شامت آ جائیں گی۔ اس لیے ان سچے اس سودے کو سمجھنے والوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جلدی سے جلدی اپنی ملکیت کو اللہ کی ملکیت کے حوالے کرنا، اپنے مال کو اللہ کی ملکیت میں دینا، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے میں جتنی جلدی ہو سکا اتنی جلد بازی کی ہے۔ نتیجہ کیا تھا؟ وہ مناظر کیا تھے؟ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کو آج میں پسند آیا ہوں، اگر آج اس کی ملکیت میں جمع ہو جاؤں تو مزہ آ جائے گا، جنت میری ہو جائے گی۔
پتہ نہیں کل کو کوئی اور پسند آ گیا اور میرا سودا کینسل ہو گیا، میں نگاہ رحمت سے گر گیا، میرے لیے جنت کا سودا نہیں ہوا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ یہ ایسا سودا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بس اس سودے کے درمیان تمہیں آزمایا جائے گا۔ ہم نے مال تمہیں دیا، اسے استعمال کرو، تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے۔ تمہیں جان دی، تمہاری نہیں ہے ہماری ہے، ہماری مرضی کے مطابق استعمال کر کے آؤ۔ بتاؤ، ہم دیکھ رہے ہیں، تم پر ہماری نظریں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جہاں کہا وہاں مال لگا رہے ہو، جان لگا رہے ہو، تو پھر جنت تمہاری۔ جہاں مال لگانے سے، جان لگانے سے منع کیا ہے وہاں لگا رہے ہو تو وہ سودا کینسل۔ ایسے موقع پر مسلمان کے لیے انتہائی سنجیدگی کا موقع ہے، اس لیے کہ یہ سودا مسلمان سے ہوا ہے، کلمہ مسلمان نے پڑھا ہے، ایگریمنٹ پر سائن مسلمان نے کیا ہے، اس کے لیے انتہائی سنجیدگی کا معاملہ ہے کہ کہیں کینسل نہ ہو جائے، کہیں سودا ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہیں اللہ کی جنت میں ہار نہ جاؤں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَسْمَعُنَّ، اگر تم اس سودے کے لیے تیار ہو، یہ کان تمہارے نہیں ہیں، اللہ کے ہیں، تمہیں دیے ہیں، تو تمہیں کیا کیا سننا پڑے گا سنو۔ اللہ کے کانوں کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے، اللہ نے جو کان دیے ہیں انہیں بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ کیا سننا پڑتا ہے؟ وَلَتَسْمَعُنَّ، تمہیں ضرور بالضرور سننا پڑے گا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہود و نصارہ سے، ومن الذین اشرکوا، مشرکین سے، اذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننے کی نوبت آئیں گی۔ تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، ایسے وقت میں اگر تم نے صبر کر لیا، وَتَتَّقُوا، تقوی کی راہ اختیار کر لی، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پھر یہ محتم بالشان امور میں سے ہے، یہ اولو العزم لوگوں کے کاموں میں سے ہے کہ یہ کافروں کی کڑوی کسیلی کو سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سنایا؟ آپ کو ساحر کہا، یہ جادوگر ہے، آپ کو مسحور کہا کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، یہ مجنوں ہے، آپ کو آپ کے سامنے کذاب کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کذاب اشر کہا، یہ انتہائی جھوٹا اور انتہائی شرارتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو کائنات کے سب سے عظیم ہستیاں ہوتی تھی، انہیں ان کے سامنے کہا گیا، جھوٹا کہا، کذاب کہا، جادوگر کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر صبر فرمایا۔ صبح کے درس میں کیا کہا؟ خیانت کرنے والا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ مدینے کا ذلیل ترین انسان کہا، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، الف مرات و کرات، ہزاروں ہزار مرتبہ اللہ کی پناہ۔ ایسے کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی نازیبہ کلمات کہے، پیارے آقا نے برداشت کیا، صحابہ سے کہے، صحابہ نے برداشت کیا۔ ایک بات سمجھیے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو صحابہ نے نہیں برداشت کیا، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کی تو صحابہ نے نہیں برداشت کیا، یہاں صدیق اکبر نے ایک لگا دیا، اس فخاذ ابن عذورہ کو ایک تماشا لگایا ہے کیونکہ اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں جب سننا پڑے گا تو صبر کرنا، اللہ کو سنائیں گے تو صبر نہیں ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھ لیجئے، صبر کہتے ہیں جس وقت جو کام کرنا ہے اس کام پہ جم جانا، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب پی جاؤ کہا گیا اپنے غصے کو تو پی جانا صبر، اور جب اس جذبات کو باہر نکال کر اس کی خیر لو حکم ہے تو اس وقت اس کی حالت خراب کر دینا صبر۔ گستاخ رسول کو جہنم رسید کرنا، گستاخ رسول کو اس کی سزا قتل تک پہنچانا، یہ صبر ہے، اور ہمارے اپنی ذات کے گستاخ کو معاف کر دینا یہ صبر ہے۔
اس کے ساتھ درگزر کا معافی کا معاملہ کرنا، یہ صبر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں بہت سننا پڑے گا، تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ رب العزت تمہیں بہت نوازیں گا۔ یہ عزم الامور میں سے ہے، ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کی آیت بڑی سنا رہے ہیں کہ ہمیں تورات میں کہا گیا کہ نبی جب نبوت کو پیش کرے تو اس سے دلیل مانگو، جانور لے کر آؤ قربانی، آگ آ کر کھا جائیں گی۔ اور جو تورات میں بیان کیا گیا وہ انہیں یاد نہیں ہے، تورات کی یہ آیت برابر یاد ہے۔ تورات میں ان سے عہد لیا گیا تھا، اللہ نے عہد لیا تھا، وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو، اخذ اللہ جب اللہ نے عہد لیا، میثاق الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب سے، کیا عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ تم تورات کی ساری آیتیں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے، ساری تورات تم پڑھ کر سناؤ گے، وَلَا تَكْتُمُونَ کچھ چھپاؤ گے نہیں اس میں سے۔ یہ عہد یاد نہیں ہے تم کو؟ آیت کا ایک ٹکڑا بیان کرتے ہو اپنی مرضی کا، آگے پیچھے کا کھا جاتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ان اہل کتاب نے اللہ سے کیے وعدوں کو تو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اس عہد کے بدلے میں معمولی سی قیمت کو خرید لیا، دنیا کا معمولی سامان، معمولی متاع خرید لی اور اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ نے یہ حکم دیا تھا اہل کتاب کو بھی، امت مسلمہ کو بھی یہ عہد ہے کہ اللہ کی کتاب کو کھول کھول کر بیان کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جو کچھ نازل کیا سب ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے تمہارے لیے اس لیے تم کو نہیں سنا رہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سب ضروری ہے، سب سنانا ہے۔ اگر کچھ چھپایا جائے گا تو خیانت ہوگی۔ قرآن کے ایک ایک مضمون کو علی الاعلان بیان کرنا یہ اللہ کا عہد ہے، اللہ کے رسول نے اس عہد کو پورا کیا، قرآن کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اس کے صحابہ نے، نبی کے صحابہ کے شاگردوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے شاگردوں نے، یہ سلسلہ ہر زمانے میں چلا آیا۔ اب یہ عہد ہم سے ہوا کہ ہم اللہ کے کلام کو کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کرے، تو اگر عہد پورا نہیں کیا، اللہ سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا تو خیانت کی، اور کھول کھول کر بیان کیا تو پھر پیٹ میں درد ہوا، پھر تکلیف و مشقت کا سامنا ہوا۔ جب حق بولا گیا تو حق کڑوا لگا، ہر زمانے میں لگا، آج حق کھول کر بیان کیا جائے گا آج بھی کڑوا لگے گا۔ جنہیں کڑوا لگا تھا ان کے فرزندوں کو کڑوا لگے۔ ہمارے آبا و اجداد نے روحانی جب اپنے عہد کو پورا کیا اور صاف طور پر قرآن کریم کو، اللہ کی کتاب کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان کیا، کچھ چھپایا نہیں، تو ہم اپنے عہد کو پورا کریں۔ اگر اپنے عہد کو پورا نہ کر کے کتاب اللہ کی کچھ باتوں کو چھپائیں گے اس لیے کہ میرا مفاد جڑا ہوا ہے، صدر صاحب کے خلاف نہیں بولنا ہے اس لیے کہ میری تنخواہ جڑی ہوئی ہے، متولی صاحب کے خلاف بات نہیں ہونی ہے اس لیے کہ میری امامت جڑی ہوئی ہے، اور شورا مجلس شورا کے مدرسے کی کمیٹی کے خلاف بیان نہیں دینا ہے، اسکول کے ٹرسٹیز کے خلاف بیان نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں دینا ہے؟ حق اس لیے چھپایا کہ میری ضروریات جڑی ہوئی ہے، کسی معمولی تنخواہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ساری کائنات بھی تمہیں مل جائے ایک حق کے چھپانے پر، ساری کائنات بھی تمہیں مل جائے تو ثمناً قلیلا، یہ معمولی قیمت ہے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ دنیا انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ اس دنیا کے پیچھے دوڑنے والے کو مردار کے پیچھے دوڑنے والے کتے سے تشبیہ دی گئی ہے، لہٰذا ساری دنیا بھی اگر ایک آیت کے چھپانے پر، ساری دنیا بھی اگر قرآن کے ایک مضمون کے چھپانے پر اگر دی جائے تو انتہائی گھٹیا سودا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ 10,000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے اگر حق چھپانے میں، تو حق بیان کر دیا جائے، 10,000 کو چھوڑ دیا جائے،
لیکن جہاں بڑا ہاتھ مارنے کا چانس مل رہا ہے تو وہاں چھپا دی جائے اللہ کی آیت. ایسی ہرگز اجازت نہیں ہے. بڑا مال نہیں، ساری کائنات بھی اگر ایک حق کے چھپانے پر مل رہی ہے تو اس ساری کائنات کو لات دی جائیں گی، ٹھوکر لگائی جائیں گی، لیکن حق کو نہیں چھپایا جائے گا. یہ اسلام کا مطالبہ ہے مومن سے، قرآن کا مطالبہ ہے ایمان والے سے کہ یہ ہر شے کا سودا کر سکتا ہے، اللہ کے دین حنیف کا سودا نہیں کر سکتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشاد و فرامین کا سودا نہیں کر سکتا. یہودیوں نے سودا کیا تھا، اللہ نے کہا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا گھٹیا سودا کیا ہے، کتنا برا سودا کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان یہودیوں کے بارے میں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہیے لا تحسبن الذین یفرحون، یہ غلط کام کر کے خوش ہونے والے اور جو صحیح کام نہیں کیا ہے اس کے بارے میں اپنی تعریفوں کے مطالبے کرنے والے، آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان مت کریے کہ یہ کامیاب ہو گئے ہیں. یہودیوں کا کیا حال تھا؟ یہودی علماء آیتیں چھپاتے اور پھر ان کی تعریف ہونی چاہیے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا دین سکھا رہے ہیں. کرتے ہیں غلط حرکتیں اور جو کام نہیں کرتے اس پر تعریف چاہتے ہیں. دین کی آیتیں چھپا رہے ہیں اور چھپانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم تم تک دین پہنچا رہے ہیں، ہماری تعریف کرو. اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، عذاب سے بچنے کی کوئی راہ انہیں مل جائیں گی، ہرگز مت سمجھنا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے. تو اللہ کے لیے یہودی سوتیلے تھے، امت محمدیہ کے ملا سگے ہیں، ان کے مولویوں کو تو اللہ سزا دیں گا اور محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہو گئے. اب یہ کتنا بھی لوٹ کھسوٹ کرے، یہ کتنا بھی حق کو چھپائے، یہ کتنی ہی غلط بیانیاں کرے، یہ کتنے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کی سوداگری کرے، ان کو معاف کر دیا جائے گا، ان کے لیے جنت کے پروانے مل جائیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ کے لیے سب برابر ہے. جو غلطی کریں گا سزا پائیں گا، چاہے حضرت موسیٰ کی امت کا مولوی ہو، چاہے محمد مصطفیٰ کی امت کا مولوی ہو. جو خیانت کریں گا پکڑا جائیں گا. اللہ کی طرف سے ایک ہی فیصلہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. اللہ کا مجرم جہاں جائیں گا پکڑا جائیں گا. یہ آسمان و زمین کی سرحدوں سے باہر جا سکتے ہو. اللہ فرما رہے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کی سرحدوں سے اگر باہر جا سکتے ہو، بھاگنا چاہ سکتے ہو اللہ کے عذاب اس کی پکڑ سے نکل کر، فانفذوا، جا کر بتاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، کہاں تک بھاگوں گے؟ جہاں بھی جاؤں گے وہاں اللہ ہی کی خدائی ہوں گی، اسی کی سلطنت ہوں گی، اسی کے اختیارات ہوں گے، تو بچنے کا کوئی موقع نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العزت ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. رب تعالیٰ نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا، قرآن کے طالب علم سے مطالبہ کیا کہ اسلام کے مزاج کو سمجھو. اللہ اپنے ملازموں کو، اپنی مملکت کے ملازموں کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی حکومتیں، سلطنتیں ایک معیار طے کرتی ہے کہ ہماری حکومت کا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے. جب سلطنت مکاروں اور عیاروں کی ہو تو وہ اپنی سلطنت میں نمائندے کیسے داخل کرتے ہیں جن پر بیسیوں قسم کے عدالتوں، پولیس اسٹیشنوں میں کیسز چل رہے ہیں اور انہیں عمر قید کی سزا دی گئی ہے، لیکن ایسے ڈاکوؤں کو، ایسے لٹیروں کو، ایسے بدماشوں اور اوباشوں کو آزاد کرایا جاتا ہے قید خانوں سے اور انہیں منسٹری کی کرسیاں دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سلطنت کا چہرہ ہی عیاری اور بدماشی کا ہے، تو اس کے نمائندے سارے عیار اور بدماش ہی لائے جاتے ہیں. یہ ترتیب اور نظام ہوتا ہے.
ایک مملکت ہے، ایک حکومت ہے جس نے دنیا کے ہر مارکیٹ پر قبضہ کرنے کا اور ہر مارکیٹ میں اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز پیش کر دینے کا عہد کر رکھا ہے۔ اور چائنا نے ایک ایک دیہات کی ایک ایک دکان میں اپنا سامان برابر پہنچایا ہے۔ دنیا کے سارے ملکوں کے سارے شہروں اور دیہاتوں میں جب انہوں نے اپنا مال پہنچانے کا عہد کر لیا تو اب ان کی مملکت کا ہر نمائندہ اسی مشن کا حصہ ہوتا ہے۔ چائنا میں رہنے والا کوئی شخص نکما آوارہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، چوراہوں پر نکڑوں پر ٹائم پاس کرتا کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، ہرگز نہیں رہ سکتا ہے۔ چائنا کی مملکت و حکومت اپنے یہاں کے باشندوں کو پکڑ کر لاتی ہے۔ تم کیا کر سکتے ہو، کیا اونچ جلا سکتے ہو، بتاؤ ہمیں۔ جب وہ کچھ کر نہیں سکتے تو انہیں جلد سے جلد کچھ سکھایا جاتا ہے۔ حکومت انویسٹمنٹ کرتی ہے، مال لگاتی ہے، حکومت عہد اور معاہدہ کرتی ہے کہ نقصان ہو گیا تو تمہارا کوئی نقصان نہیں، سب ہمارا گھاٹا، تمہیں جب پروفٹ ملے گا تو ہمارا آدھا تمہارا آدھا، چلو آؤ مارکیٹ میں اور کام کرو۔ جتنا کام کرو گے، تم نوکر نہیں ہو، تم ملازم نہیں ہو، تم 50% کے شیئر ہولڈر ہو، ہمارے پارٹنر ہو۔ کس کو پارٹنر بنا دیا؟ چوراہوں پر کھڑے رہنے والوں کو، نکمے وقت ضائع کرنے والوں کو اپنا پارٹنر بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ٹارگٹ بڑا ہے، ان کے پاس کام بڑا ہے۔ وہ دنیا کو ایک اونچی نظر سے دیکھ کر، کئی سال پہلے آئندہ مستقبل کو دیکھ کر وہ مال بنانا شروع کرتے ہیں، پروڈکٹس بنانا شروع کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت دنیا کے جس خطے پر جس شے کی حاجت ہوتی ہے، دوسرے دن صبح اتنے سستے میں قیمت میں، اتنی بڑی کوانٹٹی میں وہ مال وہاں پہنچ جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اتنی جلدی اتنا سستا وہ مال نہیں پہنچا پاتا۔ یہ ان کے حکومت کا مقصد ہے۔ ان کے مقصد کو پورا کرنے میں ملک کا ہر فرد لگا ہوا ہے۔ اس احکم الحاکمین کی شہنشاہی کے بھی کچھ مقاصد ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی مملکت کا ہر نمائندہ، ہر وہ شخص جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کا اقرار کیا، اب وہ اس کی مملکت کا نمائندہ ہو گیا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میری مملکت کے نمائندے بھی باصفات ہو، خوبی اور کمالات والے ہو، قرآن کے مزاج کو سمجھنا، اسلام کے مزاج کو سمجھنا، اللہ رب العزت کی مملکت کے مزاج کو سمجھنا، یہ قرآن کریم چاہتا ہے کہ جب بندے پڑھے سنے اور سمجھے تو اس کو سمجھ کر اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرے۔ اگر قرآن کریم کا طالب علم اس مزاج شریعت کو، مزاج نبوت کو، اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی سلطنت کا نمائندہ ہوں، مجھے کیسا رہنا چاہیے، اگر قرآن سے وہ ان اصول و صفات کا سبق نہیں لے رہا ہے، قرآن سے کیا لے رہا ہے؟ الحمد، الف لام حا میم دال، 5 حروف، 50 نیکی، محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہاں ختم الرسل کی ختم نبوت کے طفیل مسلمان کو رب ذوالجلال کی سلطنت کا نمائندہ بننے کا کام ملا ہے۔ ثواب حاصل کرنے کا کام وہ اللہ دیں گے، ثواب کتنا دیں گے وہ حساب رکھیں گے، ان کو پتہ ہے، وہ ان کے کام ہیں۔ ہمیں جو کام دیا ہے وہ اللہ رب العزت کی شہنشاہی کا نمائندگی کا کام دیا ہے۔ تو یہ دیکھو اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو کہ مجھے اللہ رب العزت کی شریعت کی، اس کی شہنشاہی کی سچی ترجمانی کرنی ہے۔ صاف طور پر ہم سے یہ مطالبہ ہے، اپنے معیار کو، اپنے مزاج کو اوپر کرنا ہوگا، بڑھانا ہوگا، سطحیت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر 50-100 سال پہلے آتے تو سدھرنے کے لیے بہت سے موقع تھے، ہم نہیں سدھرتے، ہمارے پوتے پڑپوتے سدھرتے، وہ موقع بن سکتے تھے 100-200 سال پہلے اگر پیدا ہو جاتے۔ ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اب وقت نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے، اب وقت وہ ہے کہ اللہ کی شہنشاہی کی سچی نمائندگی کے لائق بنو، اس کی حکومت نافذ ہو جائے گی۔ ہم لائق نہیں بنیں گے تو پھر توفیق دے کر لائق بنایا جائے گا، لیکن ضرور بنایا جائے گا۔
ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کوئی اور قوم لے کر آئیں گے، آسمان سے ٹپکیں گے، زمین پھاڑ کر باہر نکلیں گے اور اللہ رب العزت کا کام کریں گے، ہم کو ایڈجسٹ کر لیا جائیں گا گرتی پڑتی مسلمانی میں، تو ہرگز غلط فہمی میں نہ رہا جائے، نکل جائے گی غلط فہمی سے، اللہ رب العزت ہم کو ہی سدھاریں گے۔ یا پھر یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ اللہ ہم کو نہیں ہمارے غیروں کو لے کر آئیے، تو اللہ نے اس کی بھی دھمکی دی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم کرنے کے کام نہیں کرو گے تو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری غیر قوم کو لے کر آئیں گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ایک جگہ فرمایا فَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس آیت مبارکہ میں دھمکی ہے کہ اللہ سارے مسلمانوں سے اسلام چھین لے اور سارے غیر مسلموں کو اسلام دے دے۔ اللہ رب العزت کی ایسی سخت دھمکی ہے۔ سیدھے ہو جانے میں سلامتی و عافیت ہے، اپنے کام پر، اپنے نام پر، اپنے مشن، اپنی ڈیوٹی پر آ جانے میں عافیت ہے، وقت ضائع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ مومنین کاملین کی صفات اگر اپنے اندر پیدا کرنے کا، اللہ رب العزت کی حکومت کے نمائندے کیسے ہونے چاہیے وہ سبق پڑھنے کا اگر ارادہ ہے تو چلیے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت انہی صفات کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے عدل بدلنے میں، اولو الالباب عقل مندوں کے لیے لآیات بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ وہ عقل مندی کا ہم سے مطالبہ ہے کہ میری حکومت کے نمائندے تو سب سے عقل مند ہونے چاہیے۔ بد دماغوں کی حکومتوں کے نمائندے بد دماغ ہو، چوروں ڈاکوؤں کی حکومت و سلطنت کے نمائندے چور ڈاکو اور لچے لفنگے ہو، ٹھیک ہے، ان کو وہ سوٹ ہو گیا، ان کے لیے وہ برابر ڈیزائن بن گیا۔ اللہ رب العزت کی شہنشاہی اور اس کی حکومت کے نمائندے کتنے اعلیٰ صفات والے ہو۔ اللہ کی پہلی شرط ہے اولو الالباب، انہیں عقل مند ہونا چاہیے، وہ عقل مند ہو۔ ان کے لیے آسمان و زمین کی پیدائش میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آسمانوں، کتنے آسمان؟ ہم کو تو ایک آسمان نظر آتا ہے، کیسا ہے دیکھو، اتنا بڑا آسمان، دنیا گھوم جاؤ، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، سفر میں کہیں دیکھو کہ کہیں کوئی کالم نظر آیا، کہیں کوئی پلر نظر آیا، کہیں کوئی ستون نظر آیا؟ آسمانوں کو، اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بغیر ستون کے بنایا، اس کے اوپر کا آسمان، پھر اس کے اوپر کا آسمان، ساتوں آسمان اوپر جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ ان آسمانوں میں نشانیاں، زمین کی پیدائش میں نشانیاں۔ زمین دیکھو کتنی بڑی زمین پھیلی ہوئی ہے، اس میں الگ الگ رنگ کی مٹیاں ہے، ان زمین کے الگ الگ حصوں کی الگ الگ پیداوار ہے۔ اس زمین میں چاول ڈالو تو برابر چاول نکلے گا، فلاں زمین میں ڈالو تو ضائع ہو جائے گا۔ یہاں کاجو بوئیں گے، کاجو ختم ہو جائیں گا، فنا ہو جائے گا، لیکن فلاں زمین پر بادام اور کاجو بو تو برابر تمہیں کاجو ملے گا۔ یہ زمین وہی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، لیکن زمین کے مختلف حصوں پر کہیں پھل آتا ہے تو کہیں پھول آتا ہے، کہیں سوکھے پھل آتے ہیں تو کہیں گیلے پھل آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف رنگوں کی، مختلف تاثیروں والے، مختلف خصوصیات والی زمینیں اس ایک زمین میں بنائیں۔ کیسی شان ہے! اور اس زمین کے اندر، اس زمین سے پیدا ہونے والے انسانوں کو دیکھو، اللہ نے اس مٹی سے بنایا، تو زمین تو یہی ہے، اسی زمین کی مٹی سے بنایا ہے۔ کہیں گورے بنائے، کہیں کالے بنائے، کہیں ساولے بنائے، کہیں نرم مزاج بنائے تو کہیں سخت مزاج بنائے، کہیں صابر بنائے تو کہیں غصے والے بنائے۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے الگ الگ مزاجوں کے، کیسے کیسے الگ الگ رنگ و نسل کے انسان اس مٹی سے بنائے۔ اس مٹی کی پیدائش میں غور و فکر کرو۔ واختلاف اللیل، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں غور کرو۔ 22 جون آنے والا ہے، 22 جون تک
دن بڑا ہوتا جاتا ہے، رات چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اس کے بعد 24 دسمبر تک رات بڑی ہوتی جاتی ہے، دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ رات اور دن کو عدلتے بدلتے ہیں، کبھی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، کبھی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، کبھی رات بڑی تو دن چھوٹا، کبھی دن چھوٹا دن بڑا تو رات چھوٹی۔ غرض یہ کہ اس میں بڑی نشانی ہے، اس کا بنانے والا، اس کے نظام کا چلانے والا، اتنی رنگا رنگی، اتنی رعنائیاں، اتنی خوبصورتیاں، اتنی اللہ رب العزت کی ہمہ جہت ہمہ اقسام کی کاریگری، یہ رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ غور کون کرتے ہیں؟ اولو الالباب، عقل مند غور کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم سے مطالبہ ہے کہ تم عقل مند بنو، رب تعالیٰ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوقات پر غور و فکر کر کے مخلوق میں مت الجھ کے رہ جاؤ، خالق تک پہنچو۔ تمہارے ایجوکیشن میں، تمہارے نصاب نے تمہیں مخلوق میں الجھا کے رکھ دیا ہے، اس لیے نہیں ہے تعلیم کہ مخلوق میں الجھ کر رہ جاؤ، تعلیم اس لیے ہے کہ اس میں غور و فکر کر کے خالق تک پہنچو۔ تمہاری میڈیکل سائنس نے تمہیں پیشاب میں الجھا کر رکھ دیا کہ پیشاب کا یہ ٹیسٹ ہے، اور اگر اس میں یہ ذرات ہو تو سمجھیے کہ یہ پیشاب کرنے والے کا یہ مزاج ہے، اس کو یہ بیماری ہے، یہ حالات ہے۔ انہوں نے پیشاب میں ڈال کر رکھ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیشاب کا نظام، اس کی صفائی کا نظام، اللہ رب العزت نے راحت کے ساتھ پیشاب آنے کا، تکلیف و مشقت کے ساتھ پیشاب کا یہ جو نظام بنایا ہے انسان کے جسم میں۔ ایک گائے کو دیکھو، ایک بھینس کو دیکھو، 3 نالیاں چل رہی ہے، ایک نالی سے خون آ رہا ہے تو ایک نالی سے پیشاب پخانہ آ رہا ہے، ان دونوں کے بیچ میں سے اللہ رب العزت سفید، صاف، شفاف اور فرحت بخش اور صحت بخش دودھ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ فرما رہے کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم اللہ کے اس نظام کو جس میں انسانی میں پیشاب پخانے، خون اور جانوروں کے دودھ کے نظام میں غور و فکر کر کے خالق تک پہنچتے، خالق تک نہیں پہنچے۔ ہمارے نصاب تعلیم نے ہمیں مخلوق میں الجھا کر رکھ دیا۔ پڑھو اس لیے کہ اس کے رب تک پہنچو، یہ مطالبہ تھا ہم سے۔ اولو الالباب، عقل مندو، تم یہ کر سکتے ہو۔ یہ عقل مندوں نے، یہودیوں عیسائیوں نے تمہیں جو نصاب دیا ہے وہ عقل بند کر دینے والا نصاب ہے۔ رب تعالیٰ نے جو کلام الہی تمہیں نصاب دیا ہے یہ عقل مندی کا نصاب ہے۔ مسلمان سے مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہے دنیا کے ہر فن کو پڑھا جائے، ہر علم کو پڑھا جائے، لیکن اس علم کی حقیقت تک، اس فن کی حقیقت تک پہنچا جائے کہ اس کے بنانے والے رب تعالیٰ کیسی عظیم کاریگری والے ہیں، کیسی عظیم قدرت والے ہیں، اس کی شہنشاہی کا کیسا عظیم نمونہ یہ دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوقات ہے۔ جو اس نتیجے پر پہنچا وہ ہے اولو الالباب، ورنہ دنیا جن کے ایجادات کو سلام کرے، دنیا جن کی نئی نئی تحقیقات پر سر دھننے لگے، لیکن وہ مخلوق میں الجھا ہوا ہے، خالق تک نہیں پہنچا، وہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ قرآن نہیں کہتا اسے عقل مند، قرآن کہتا ہے مخلوق کے رب تک پہنچنے والا عقل مند ہے، مخلوقات میں الجھ جانے والا عقل مند نہیں ہے، اسے عقل نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ اللہ عقل مندوں کی علامت بیان فرما رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند لوگ وہ ہے الذین جو یذکرون، ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ، اللہ رب العزت کو، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں، ہر حال میں اللہ انہیں یاد رہتا ہے، قیاماً کھڑے کھڑے بھی، قعوداً بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر بھی۔ اللہ کی یاد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں جگہ، فلاں حیت، فلاں کیفیت، فلاں مقام وہیں اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ ذکر ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی چیز کی شرط نہیں ہے۔ قرآن افضل الذکر ہے، اسے زبان پر اگر لانا ہے تو پاک ہونا ضروری ہے۔ جنوبی شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا،
ناپاک عورت حیض و نفاس والی قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ دیکھ کر نہ بغیر دیکھے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے تو وہ بھی شرط نہیں ہے۔ حائضہ نافسہ بھی اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، لیٹ کر نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر کرو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے مومنین کاملین وہ ہے یذکرون، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم لیٹ کر بھی۔ تو ذکر پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے۔ کہیں ہم نے سنا کہ فلاں ذکر پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، اللہ کو یاد کرنے کا نام ذکر ہے۔ اب اس یاد کو مستحضر کرنے کے لیے زبان پر لے آنا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ہماری زبان پر تو اللہ کا نام ہو مگر دل میں دماغ میں اللہ یاد نہ ہو تو یہ ذکر نہیں ہے، ذکر کا ڈرامہ ہے۔ اسے ذکر نہیں کہتے کہ یہاں پر تو من کا پھیرا جا رہا ہے۔ من کا کاہے پھیرت، من کا پھیر، اس منکے کو پھیر رہے ہیں اور یہ من غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس من میں دنیا بھری ہوئی ہے، اس من میں غیر اللہ بسا ہوا ہے اور یہ منکے پہ کام چل رہا ہے۔ اسے نہیں کہتے ہیں اللہ کی یاد، یاد کرنے کو کہتے ہیں اللہ یادوں میں بسا ہو، ہر حال میں اللہ یادوں میں بسا ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے اگر خوشی آئی ہے تو اللہ یاد ہے نا، اس خوشی پر اترائیں گا نہیں، اس خوشی پر غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ اللہ نے غم دیا ہے، اللہ یاد ہے نا، اب اس غم میں انسان مایوس نہیں ہوگا، انسان ناشکری کے کلمات نہیں کہیں گا، انسان آپے سے باہر نہیں آئیں گا، انسان بے صبری نہیں دکھائیں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یاد ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت وہ آپ کا تجارت کا سمندری جہاز آ رہا تھا نا، پانی کی طوفان کی لہروں نے اسے اپنے اندر لے لیا ہے اور آپ کا جہاز تہس نہس ہو گیا، ڈوب گیا۔ جیسے ہی حضرت کو یہ اطلاع ملی سارے شاگردوں کے کیفیت بدل گئی۔ حضرت نے نیچے دیکھا، آنکھ بند کی، پھر سر اوپر کیا، آنکھ کھولی اور فرمایا الحمدللہ۔ پھر درس شروع ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد دوسرا شخص آیا اور آ کر کہا کہ حضرت طوفان کی موجوں سے آپ کے جہاز کے ڈوب جانے اور تہس نہس ہو جانے کی اطلاع غلط تھی، وہ لہریں آپ کے جہاز تک پہنچنے تک پرسکون ہو گئی تھی، آپ کا جہاز صحیح سلامت بندرگاہ پر پہنچ رہا ہے۔ حضرت نے پھر آنکھ بند کی، نیچے دیکھا، آنکھ کھولی اور فرمایا الحمدللہ۔ پھر درس جاری ہو گیا۔ درس کے ختم پر شاگردوں نے سوال کر دیا، حضرت جہاز کے بچنے پہ الحمدللہ ہماری سمجھ میں آئی، جہاز کے ڈوبنے پہ الحمدللہ نہیں سمجھ میں آئی۔ حضرت نے جواب دیا کہ نہ میں نے جہاز کے ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا، نہ جہاز کے بچنے پہ الحمدللہ کہا، میں نے دونوں خبروں کے ملنے پر اپنے دل کی حالت کو جانچا کہ ڈوب جانے پر میرا دل افسردہ و غمگین تو نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ کی تقدیر پر وہ مطمئن تھا تو میں نے الحمدللہ کہا۔ بچ کے آنے کی خبر پر میں نے دل کو دیکھا کہ یہ خوشی میں اچھل مچل تو نہیں رہا ہے، دیکھا کہ دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے، اس اطمینان پر میں نے الحمدللہ کہا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ یاد ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کی اس کائنات میں ہر شے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ایک تنکا اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا، درخت کا ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، آسمان سے ایک بارش کا قطرہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ یہ عزت و ذلت کے فیصلے، یہ سرفرازی، کامیابیوں اور ناکامیوں اور ہزیمت کے فیصلے، یہ حکومتوں کے عدل نے بدلنے کے فیصلے، یہ دنیا کے تنگ اور کشادہ ہونے کے فیصلے، یہ ہمارے خلاف طبیعت، خلاف مزاج حالات اور موافق
طبیعت موافق حالات فیصلے کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں، اس کے علم میں آئے بغیر ہو رہے ہیں؟ اگر سب اللہ جانتا ہے تو اس وقت ہمیں اللہ یاد ہو، ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، جب جیسے حالات ہمارے سامنے آئے ہم ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی۔ یہ مطالبہ ہے اللہ کا اپنی سلطنت کے نمائندوں سے۔ یہ صفت پیدا کرنے کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ خانقاہوں میں، تنظیم و تحریکوں میں، جماعتوں میں ان کے بڑے اس صفت کے پیدا کرنے کے لیے مشق دیتے ہیں۔ کہیں پر 3 تسبیحات دی جاتی ہے کہ فجر بعد، عصر بعد دھیان کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 100 مرتبہ سوم کلمہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے پڑھو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ بھی صحیح ہے۔ 100 مرتبہ پڑھو، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، جو آسان ہو، پابندی سے، اہتمام سے ہو سکے وہ پڑھو، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھو۔ صبح و شام کی یہ 3 تسبیحات دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پابند ہو جائے، دل کی کیفیت کچھ بدلنے لگے، اللہ یاد رہنے لگے، تو پھر آگے کی تسبیح دی جاتی ہے، کلمہ شہادت، کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، مراقبہ، ذکر خفی، ذکر جلی۔ یہ سارے نظام اس لیے ہوتے ہیں خانقاہوں کے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد سے معمور ہو، ہر وقت ہمیں اللہ یاد ہو، تاکہ اس کی سلطنت کا نمائندہ ہر وقت اپنے احکم الحاکمین کو یاد رکھ رہا ہو۔ جب جو موقع آیا ہے اس وقت میرے رب کی کیا مرضی، کیا آرڈر، مجھے کیا گزرنا ہے، اس پر دھیان ہو، اس لیے اسے اللہ یاد ہو۔ قرآن کریم کا ہم سے یہ مطالبہ کہ عقل مندو، تمہیں عقل مند بننا ہے، تمہاری پہلی علامت ہر حال میں اللہ یاد ہو۔ آگے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان آسمانوں کو اور زمین کو کیسے بنایا اور کیسی اپنی علامتیں اور نشانیاں بنائیں، اور کتنا عظیم ہے، کیسا وہ خلاق ہے، کیسا وہ مدبر ہے، کیسا وہ حاکم ہے، کیسا اس نے پیدا کیا اور اس کے نظام کو وہ چلا رہا ہے۔ اتنا بڑا سورج، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، جب سے پیدا ہوا ہے تب سے آج تک اور قیامت تک ایک لمحے کے لیے بھی رب تعالیٰ کے فیصلے سے سر منہ انحراف نہیں کرتا ہے، نظر نہیں ہٹاتا ہے، ایک لمحے کے لیے نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ اس کی شہنشاہی کا کتنا بڑا یہ نظام بنا ہوا ہے، یہ کیسا ڈیزائن بنا ہوا ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل مند غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت هذا باطلا، آپ نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا۔ دنیا کی حکومت سلطنتیں اپنے ہر حکم میں، ہر نظام میں ایک حکمت رکھتی ہے جو ان کا مقصد ہے، اس اعتبار سے رب تعالیٰ اپنی حکومت کے مقصد کے اعتبار سے یہ نظام بنا رہے ہیں، اس میں کوئی شے باطل نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے۔ جب یہ سارا نظام بنا ہے تو سب سے پہلے تو عقل مندوں کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ یہ سارا نظام بنا ہے، اللہ کی حکومت کو چلنا ہے، فرمانبرداروں کو جنت ملنی ہے، نافرمانوں کو جہنم ملنی ہے۔ اے اللہ، مجھے جہنم سے بچا لے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ کی ذات پاک ہے، پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ آگے یہ دعا کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ کام کر رہے ہیں تو دعا سے منہ نہیں پھیرتے، اور صرف دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، کام چھوڑ دیا، ایسے بھی نہیں کرتے۔ اللہ اللہ میں، استغفار میں لگ گئے، کام چھوڑ دیا۔ اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے، جو ذمہ داری دی ہے، وہ نہیں کر رہے، بس ذکر کر رہے اور سمجھ رہے کہ مغفرت ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، اس غلط فہمی سے نکلیے۔ کیوں غلط فہمی؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ النصر کی تلاوت کیجئے۔
سورۃ النصر میں اللہ فرما رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب جاء آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورائیت اور آپ دیکھے الناس لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجاً فوج در فوج۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ کے آنے کا مشن پورا ہوا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اللہ میں لگ جائیے، اب آپ کے جانے کا وقت ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غار حرا میں نہیں کہا جبرائیل کے ذریعے اللہ میں لگ جائیے، رسول عربی کو اللہ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے، یہاں سے علم کا دور شروع ہو رہا ہے، جہل کو ختم کیجئے، لوگوں کو قرآن سنائیے، انہیں کے اخلاق کو سنواریے، غیر اللہ کی عبادت کو مٹائیے، بدر میں جائیے، احد میں جائیے، حنین و تبوک و احزاب میں جائیے، 27 غزوات ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں۔ یہ سارے کام جب کمپلیٹ ہوئے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے، قومیں جوق در جوق، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئی ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ میں لگیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سارے کام چھوڑیے، اللہ میں لگیے۔ کاموں سے جب فراغت ہو، مقصد کی تکمیل ہو، تب لگنا ہوتا ہے اللہ میں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کاموں کی چھٹی کرتے ہیں اور اللہ کرو کہتے ہیں، لہٰذا اس غلط فہمی سے نکلیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ نے کام دیا ہے، جب کام مکمل ہوئے ہیں پھر کہا اب جائیے، استغفار کریے، اللہ کو یاد کریے، اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے، رب تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ لہٰذا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نے یہ نقشے بنائے ہیں، اے اللہ ہم نے یہ درخت بنائے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کی شہنشاہی کا ایک خواب دیکھا ہے، آپ کی سرزمین پر آپ کی حکومت کا، امن کی، سلامتی کے نظام کا ایک خواب دیکھا ہے، ہم نے اس کے کچھ نقشے بنائے ہیں، ہم نے اس کی کچھ صورتیں بنائی ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آپ ہمارے ان صورتوں میں رنگ بھر دیجئے، اے اللہ آپ ہماری ان تصویروں میں جان ڈال دیجئے۔ مسلمان مطالبہ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہم نے کچھ کوششیں کی ہے، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو شرف قبولیت عطا کر کے اس میں جان ڈالیے، اس میں رنگ بھریے۔ ان مٹی کے ستاروں کو ہم نے اس مٹی سے ستارے بنا کر آسمان کی طرف پھینکے ہیں، اے اللہ اب ان ستاروں کو آپ چراغاں کر دیجئے۔ ہم تو کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے مٹی کے ستارے بنائے ہیں، آپ نے مٹی کے انسان ہمیں دیے تھے، اے اللہ ہم نے ان کے نوک و پلک درست کیے ہیں، اے اللہ ہم نے انہیں نکھارا ہے، انہیں سنوارا ہے، اے اللہ ہم نے انہیں قرآن سنایا ہے، آپ کی مطلوبہ صفات سنائی ہیں، اب ان مٹی کے چراغوں کو ہم نے آسمان کی طرف پھینکا، آپ انہیں روشن کر دیجئے، آپ انہیں کامل بنا دیجئے، آپ انہیں نورانی منور بنا دیجئے، آپ انہیں اپنی وہ صفات عطا فرما دیجئے، وہ مطلوبہ صفات جو آپ کو پسند ہے۔ تو مومن یہ دعا کرتا ہے، کام کرتا ہے پھر دعا کرتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، بے شک آپ جسے جہنم میں داخل کر دے، فقد اخزیتہ، آپ نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جہنم انتہائی بڑی رسوائی ہے، ایسی رسوائی ہے، کافر کے لیے تو اس کے بعد عزت کا کوئی سامان نہیں، لیکن مومن اگر اللہ کی مطلوبہ صفات پیدا کیے بغیر دنیا سے گیا، گندگی ساتھ لے کر گیا، اس کے لیے بھی رسوائی ہے، اب اسے اپنے گناہوں کی سزا پا کر آنا ہے، اپنی گندگی کو دھلا کر آنا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اللہ فرما رہے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، منادین، ایک منادی کو، ایک آواز لگانے والے کو،
کون تھے وہ آواز لگانے والے؟ سب سے پہلے منادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو آواز لگاتے سنا، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تابعین کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے ایک منادی کو آواز لگاتے سنا، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تابعین کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے ایک منادی کو سنا، وہ تابعین کی جماعت ہے۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ، موحدین، مفسرین، متکلمین، مجاہدین، مفقہین، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ہم نے ایک منادی کو آواز لگاتے سنا۔ وہ ندا لگانے کا ہمارے اساتذہ کو موقع ملا، ہم نے کہا کہ اے اللہ، ہم نے ایک منادی کی آواز سنی۔ آج اللہ نے وہ ندا لگانے کا کام ہمارے حوالے کیا، آپ سن رہے ہیں ہماری ندا کو۔ اے اللہ، ہم نے ایک ندا لگانے والے کو، ایک آواز لگانے والے کو سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کی صدا لگا رہا تھا، جو ایمان کی ندا لگا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس منادی کی آواز کو سنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہم سے ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ذنب جمع ذنوب، صغیرہ گناہ، سیئۃ جمع سیئات، کبیرہ گناہ۔ گناہ تو سب بڑے ہی ہوتے ہیں، اس احکم الحاکمین کی نافرمانی چھوٹی کہاں ہوتی ہے؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ممتا کرنے والا رب اپنی محبتیں لٹائے اور ہم اس کی جان جان کر نافرمانی کریں، وہ نافرمانی چھوٹی کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کی رحمت کے قربان کے اس نے کسی گناہ کو چھوٹا قرار دیا، کسی کو بڑا قرار دیا۔ اللہ فرما رہے کہ میرے بندو، کہو کہ اے ہمارے رب، ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہم سے ہماری بڑی گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ وَتَوَفَّنَا، ہمیں موت عطا فرما، مع الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ۔ دنیا میں ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ جینا نصیب فرما، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ رہنا سہنا نصیب فرما۔ جب موت آئے تو ان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ کل میدان محشر میں نیکوکاروں کا ہمیں ساتھ عطا فرما، جنت میں ہمیں نیکوکاروں کا پڑوس عطا فرما۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے ہمارے رب، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ، ابرار و اخیار کے ساتھ موت عطا فرما۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، ہمیں عطا فرما، ما وعدتنا، جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، علی رسولک، اپنے رسول کی زبانی۔ اللہ نے اپنے رسول کی زبانی وعدہ کیا ہے، اللہ مومنین کا مددگار ہوگا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر ایمان والوں کی مدد کا حق ہے۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہم سے وہ وعدہ پورا فرما، اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ اللہ اپنے رسول کی زبانی وعدہ کیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، عزتوں کے ہمارے لیے فیصلے فرما، اپنے نبی کے ذریعے کیا وعدہ ہمارے حق میں پورا فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ روئے زمین کی خلافت ایمان والوں کے حوالے کریں گا۔ اللہ، ہم ایمان لائے، اپنی زمین پر خلافت کا نظام ہمیں عطا فرما، اپنی زمین پر اپنے نظام کے قیام کا انتہائی حسین موقع ہمیں عطا فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی وعدہ کیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، ذلت و پسپائی میں، احساس کمتری میں مت مبتلا ہو۔ انتم العلون، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آمنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، اس سربلندی اور سرخروئی کا وعدہ جو آپ نے رسول پاک کی زبانی ہم سے کیا، ہمارے حق میں پورا فرما۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما۔ اولین و آخرین کے اجتماع میں
ہماری پول کھول کر ہمیں رسوا و فضیحت نہ فرما، اولین و آخرین کے اجتماع میں ہماری تنہائیوں کو اجاگر کر کے ہمیں رسوا نہ فرما، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام اعمال کھول کر ہمیں رسوا نہ فرما، جتنے فیصلے ہمارے حق میں کرنے ہیں ہمارے رب ہمارے فیصلے پردے میں فرما، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر میدان محشر میں کسی کا حساب لے لے تو وہ گیا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہماری مصیبت کو حل کر دیا۔ آپ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ حساب لے لے تو وہ پکڑا گیا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ان قریب ان کا آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ کہہ رہے کہ جس کا حساب لیا وہ پکڑے گیا، اس کا کیا مطلب؟ آپ کی آیت، آپ کی حدیث کا، قرآن کی آیت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے نام اعمال پر نظر کی گئی اور اسے چھوڑ دیا گیا وہ تو بچ گیا، لیکن جس کے نام اعمال پر باز پرس شروع کر دی گئی، حساب و کتاب شروع کر دیا گیا، وہ پکڑا گیا۔ اگر اللہ گرمی کے موسم میں افطار کے موقع پر ٹھنڈے مشروب کے ایک گھونٹ کا ہم سے حساب لے لے تو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت اگر حساب لینے پر آ جائے تو پکڑے گئے، اللہ اگر نظر انداز کر دے، اللہ صرف نظر کر دے، اللہ کہہ دے ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ، ان کا نام اعمال لے جاؤ، ان کے ساتھ جنت کا فیصلہ کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ تو دعا کرنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے ہمارے رب ہمارے ساتھ آسان حساب فرما کہ ہمارے نام اعمال پر نظر ہو اور کہہ دے فرشتوں کو لے جاؤ انہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے ہمارے رب قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما، انک لا تخلف المیعاد۔ یہ اللہ دعا سکھا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ نے اپنی صفت بیان کی کہ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے، تو میرے بندو دعا میں میری صفت کا مجھے واسطہ دو کہ اے ہمارے رب آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں، آپ نے خود کہا ہے کہ آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں، اور آپ نے اپنے نبیوں کی، اپنے رسول برحق کی زبانی مومنوں کے حق میں جو وعدے فرمائے ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہمیں کامل ایمان والا بنا دیجئے اور وہ وعدے ہمارے حق میں پورے فرما دیجئے۔ یہاں دعائیں مکمل ہوئی۔ اب اگلے صفحے پر اللہ رب العزت نے کیسی اپنے مومنین کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے خوشخبری کا سامان فرمایا۔ سب سے پہلا جملہ ہے فاستجابا، تم نے دعا مانگی ہم نے قبول کر لی، فاستجاب لہم، قبول کر لی، ربہم، ان کے رب نے ان کی دعائیں، انی لا اضیع، کہ بے شک میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل منکم، تم میں سے ہر کوشش کرنے والے کی کوشش کو، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، جو عمل کریں گا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ بیٹھے رہیں گے تو کیا ملے گا؟ کام کرو گے تو ملے گا، عمل عامل منکم، اللہ صلہ دیں گا عمل کا، کرو گے ہی نہیں تو کیا ملے گا۔ سارے قرآن میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ عمل کرنے کی بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اعملوا، عمل کرو عمل، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھیں گا، رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، مومنین تمہارا عمل دیکھیں گے۔ عمل الانسان ما تمنا، عمل نہیں کرو گے تمنائیں کرو گے، اللہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، کام کوڑی کا نہیں کرو گے اور نتیجے چاہیے بڑے بڑے، تو عمل الانسانی ما تمنا، کیا تمناؤں سے کچھ حاصل ہو جاتا ہے؟ دنیا میں تمناؤں سے کچھ نہیں ملا، جتنا کوشش کی ہے اتنا صلہ ملا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ یا اللہ فرما رہے کہ عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کریں گے،
چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہے، مرد عورت سے پیدا ہوئے، عورت مردوں سے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے نظام چلایا، حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر حضرت حوا سے ان کی اولاد کو پیدا کیا۔ فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، میری راہ میں تکلیف دیے گئے، وقاتلوا، جنہوں نے قتال کیا، وقتلوا، اور قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ دیکھیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے عمل کرو، اور عمل کرنے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ تسبیح پھیرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ بیٹھے بیٹھے نیکیاں کرو۔ ایسے نہیں کہا، جہاں اللہ نے کہا کہ تمہاری یہ دعائیں قبولیت چاہیے تو عمل کرنا پڑے گا۔ کیا عمل کرنا پڑے گا؟ اللہ نے عمل بتایا، فالذین ہاجروا، ہجرت کرنا پڑے گا، واخرجوا من دیارہم، اللہ کی راہ میں اپنے ملک سے، اپنی زمینوں سے نکالے جائیں گے، اوذوا فی سبیلی، اللہ کی راہ میں تکلیف دیے جائیں گے، قاتلوا، جہاد و قتال کرنا پڑے گا، قتلوا، اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤں گے، قتل کیے جاؤں گے۔ اللہ پھر دعائیں قبول کریں گا۔ کیسے قبول کریں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تم نے کہا تھا نا اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف کر، اللہ کہہ رہے یہ کام کرو، ہم تم سے تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف کریں گے۔ تم نے کہا تھا اللہ جنت میں ڈالو، اللہ کہہ رہے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں داخل کریں گے جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکیں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشکی و تری میں، کالے گورے، مرد و عورت، اپنی اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی ضرورتیں ایک میدان میں آ کر ساری کائنات کے انسان اولین و آخرین مل کر اللہ سے مانگے، اللہ سب کی ساری مرادیں پوری کر لے، اس کی قدرت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنی کمی سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کر باہر نکالنے کے بعد سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ سوئی ڈبوئی باہر نکالی، سمندر کا کتنا پانی کم ہوا؟ اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا اگر اللہ سب کو سارا دے دے۔ ثواب من عند اللہ، اس اللہ کے بدلے اتنے عظیم و شان ہیں، اس کی طرف سے انعامات و نوازشات اتنی عظیم و شان ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت کی شہنشاہی، اس کے ثواب کی طرف دوڑو، دنیا تمہیں کیا بدلہ دے گی؟ اور مسلمان کا معیار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اسے کیا دنیا بدلہ دیں گی؟ اس کا بدلہ تو اللہ دے گا۔ مسلمانوں کے سرخیل و رہنما انبیاء علیہ السلام اپنی انتہائی اعلیٰ کوششیں پیش فرما دینے کے بعد کہتے تھے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے، تم کیا دو گے میرا بدلہ؟ ساری دنیا مل کر مسلمان کی مسلمانی کا بدلہ نہیں دے سکتی، وہ تو اللہ دے گا، وہ قدردان اللہ ہے، ثوابا من عند اللہ، اللہ فرما رہے واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ وہ ذات ہے اسی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ مومنوں کو یہ سب بتایا، مومنوں کو یہ سب سبق دیا، مومنوں سے جو مطالبے ہے اللہ کے، اللہ نے وہ سب پیش کیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بدلہ تو ملنا ہے موت کے بعد، لیکن دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں میرے بندو تمہاری بڑی آزمائشیں ہوگی، تمہیں اپنے مشن سے، اپنے عہد و پیمان سے ہٹانے والی، پھسلانے والی بہت ساری چیزیں آئیں گی، اللہ ان سے آگاہ فرما رہے ہیں، متنبہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے واسطے و وسیلے سے قرآن کے ہر قاری سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے قرآن کے سننے والے، قرآن کے قاری و طالب علم، یہ زمین پر، یہ شہر و ملکوں میں کافروں کی چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے،
یہ کافروں کی چمکتی دنیا، ان کے مال و متاع، ان کے اسباب و وسائل اور سامان کی بہتات اور کثرت، لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ مٹی کا گھر ہے، یہ مکھی کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی حیثیت اللہ کے یہاں کچھ نہیں، متاع قلیل، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تمہارے ساتھ ہم نے نفس بھی جوڑ رکھا ہے، اسی پر تو آزمائش ہے، ہم نے تمہیں فرشتہ نہیں بنایا، تمہیں انسان بنایا۔ یقیناً تمہارے دل میں دنیا کی چمک اپنا اثر دکھائے گی، مگر وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہارے کام سے، تمہارے مشن سے تمہیں یہ دنیا کی رنگ رعنائیاں اور یہاں کی رنگینیاں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ معمولی سامان ہے، بالآخر کافروں کا انجام انتہائی سخت ہے۔ ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ نے سبق یاد رکھنے والوں کو، اپنے کام پر، اپنے مشن پہ لگ جانے والوں کو، اپنی حاکمیت و سلطنت کے نمائندے مومنوں سے فرمایا، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، نزلا من عند اللہ، میرے بندو یہ تمہارے رب کی مہمانی ہوگی، اللہ رب العزت کی مہمانی ہوگی۔ ہر عزت دار شخص جب اپنے مہمان کو بلاتا ہے تو اس کے اکرام کا حق ادا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اپنے معیار کے مطابق۔ اللہ کا معیار سب سے اونچا معیار، اللہ کہہ رہے نزلا من عند اللہ، تمہاری اجرت تمہارے منہ پر پھینک کر مار دی جائیں گی، یہ نہیں کہہ رہے تمہارا جو کام ہے کہہ دیا جائیں گا جاؤ لائن میں لگ جاؤ اور لے لو، یہ نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہے نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی مہمانی ہوگی، اور ہر میزبان اپنے مہمان کا اپنے معیار کے مطابق اکرام کرتا ہے۔ اللہ اپنی شایان شان تمہارا اکرام کرے گا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ ہے نیکوکاروں کے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہودیوں کے بارے میں سورہ آل عمران نے جو بیان کیا ہے، تم نے دیکھا کہ اہل کتاب کی تو اللہ نے سب ادھیڑ کر رکھ دی، یہ مت سمجھنا کہ سارے کے سارے گئے گزرے ہیں، اللہ کہہ رہے کہ ان میں اچھے بھی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہے، لمن جو یؤمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الیکم، اور اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل، اور وہ ایمان لائے اس پر بھی، انزل الیہم، جو ان پر نازل کیا گیا تھا، خاشعین للہ، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان کے دھوکے بازوں نے اگر دنیا کے معمولی متاع کو خرید لیا تھا جنت کے بدلے، تو یہ مومنین ایسے ہیں، لا یشترون، جنہوں نے نہیں خریدا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں معمولی قیمت کو، اولئک لہم اجرہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ابھی آنکھ بند ہوئی ہے، دنیا ختم ہوئی ہے کہ حساب لینے والا ہے۔ یہ دنیا بہت جلد ختم ہونی ہے، کتنی جلدی ختم ہونے والی ہے۔ کل میدان محشر میں جب کافر کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس سے پوچھیں گا کہ تم دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو، وہ کہیں گا میں ایک دن رہ کر آیا ہوں دنیا میں، صرف ایک دن دنیا میں رہ کر آیا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دن کی نظر آئیں گی، اتنی معمولی زندگی ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیے ابھی ہم نے رمضان شروع کیے تھے، ابھی ہم نے چاند دیکھا تھا، ابھی ہم نے رمضان کی مبارکبادیاں دی تھی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25واں روزہ مکمل ہوا ہے، 26ویں شب شروع ہو چکی ہے۔ کیسے تیزی سے رمضان گئے ہیں۔ اپنی زندگی کے
کہیں ہم نے 12 کہیں 15 کہیں 20 کہیں 25 کہیں 55 کہیں 65 سال گزار لیے ہیں. کتنے رمضان ہمارے گزر گئے, کیسے گزرے؟ ابھی ہم بچے تھے, ابھی جوان ہوئے, ابھی بوڑھے ہوں گے. یہ دنیا ایسے ہی ختم ہوگی. ان اللہ سریع الحساب, اللہ فرما رہے اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یا ایہا الذین آمنو, لہذا اے میری مملکت کے نمائندو, اے ایمان والو, اے حسن ازل سے پیمان وفا باندھنے والو, اے آقا مدنی کا کلمہ پڑھنے والو, یا ایہا الذین آمنو, اے محمد مصطفیٰ کی غلامی کے دم بھرنے والو, یا ایہا الذین آمنو, تم سے ہمارا مطالبہ ہے اصبرو, صبر کرو, وصابرو, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو, تلقین کرو, صبر کی راہ میں ایک دوسرے کو لے کر چلو, ورابطو, اللہ کی سرحدوں کی پاسبانی کرو. اسلام کی سرحدوں کو جانو, وہ کون سی سرحدیں ہیں جس سے تم باہر نکل گئے تو اسلام سے خارج ہو گئے. ایمان کی سرحدوں کو جانو, رابطو, اسلام کی ایمان کی سرحدوں کی پاسبانی کرو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, امید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تمہارے رب تمہارے لیے تمہارا ایگزام آسان کرنا چاہتے ہیں. پیپر آؤٹ کر چکے ہیں, سوالات بتا چکے ہیں, جوابات بتا چکے ہیں, نتیجے بتا چکے ہیں. ان سب کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ امتحان بڑا مشکل ہے, ہم سب بتا چکے. اب اللہ رب العزت امید رکھتے ہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ, لعلکم تفلحون, امید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کامیابی پر اگر ہمیں پہنچنا ہے تو رب تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانیاں اور علامات اور صفات بیان فرمائی ہے. ان صفات کو اپناؤ. تم سے پہلے بھی بہت آئے اور کامیاب ہو کر گئے, تم بھی انہی راہوں پر چل کر کامیاب ہوں گے. تمہارے بعد قیامت تک کے لیے یہی اصول و ضابطہ ہے کہ انہی صفات کو اپنانے والے, انہی راہوں پر چلنے والے کامیاب ہوں گے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, امید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں ہلاک کرنا نہیں چاہتے, اللہ ہمیں برباد کرنا نہیں چاہتے. کوئی استاذ و معلم اپنے شاگرد کو فیل کرنا نہیں چاہتا, اللہ بھی نہیں چاہتے. اللہ نے یہ ساری تعلیمات دی ہے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے. پھر اگر ہم اپنی ناکامی کے بیج بوئے, اللہ عذاب دے تو وہ ظالم نہیں ہے, اللہ منصف ہوگا, انصاف کرنے والا ہوگا. ہم رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ انصاف کا فیصلہ نہ فرما, ہمارے ساتھ احسان کا فیصلہ فرما. انصاف آپ نے کر لیا تو ہماری نैیا ڈوب جائے گی, انصاف آپ نے کر لیا ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما, ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما, نیکی اور مہربانی کا معاملہ فرما. انک لا تخلف المیعاد, آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں, آپ رحمان الرحیم ذات ہے. اللہ نے فرمایا تم عمل کرو, تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا, تم ضرور کامیاب و کامران ہوں گے, بشرط یہ کہ تم اپنے ایمان کے مطابق اپنا عمل دکھاؤ. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح فہم عطا فرمائے, ایمان کی کامل صفات سے ہمیں متصف فرمائے, ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی حاکمیت و سلطنت کا فرما بردار کامیاب نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.